قال العلماء صلی اللہ ای رحمتہ رحمت الرب سبحانہ وتعالی، لفظ اللہ کے ساتھ جب صلی اللہ کے الفاظ آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے پر رحمتوں کی برکھا برسا۔ صلت الملائکہ، اگر فرشتوں کے ساتھ لفظ صلی آئے گا تو اس کا معنی ہوگا صلت الملائکہ ای دعاؤہم، کہ فرشتوں نے اللہ کے محبوب کے لیے دعائیں کی۔ صلی الرجل، اگر کسی انسان کا لفظ صلی کے ساتھ آئے گا تو اس کا معنی ہوگا یدعو بالبرکہ، کہ یہ برکت کی دعا کرتا ہے، جس کو ہم درود کا نام دیتے ہیں۔ صلت الطیور، اگر جانوروں پرندوں کا نام آ جائے صلی کے ساتھ، اس سے مراد ہوتی ہے التسبیح، کہ وہ اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ اور حمد و ثنا کا۔ تو بنیادی طور پہ صلاۃ کے چار معنی، اللہ رب العزت رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندے کی تعریف کرتے ہیں، فرشتے برکتوں کی دعائیں کرتے ہیں، انسان اللہ کے رسول پر درود بھیجتا ہے، پرندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کو 10 انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں 3 انعامات کا تذکرہ ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی آت من عند ربی عز وجل، اللہ کے پاس سے ایک آنے والا میرے پاس آیا، یعنی جبریل، فقال، اور کہنے لگا من صلی من امتک صلاة واحدہ، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے اگر کوئی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے کتب اللہ لہ بها 10 حسنات، پہلا انعام، اللہ رب العزت 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھوا دیتے ہیں، ومحى عنہ 10 سیئات، 10 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا، ورفع له 10 درجات، تیسرا انعام، اللہ رب العزت اس ایک مرتبہ درود کی وجہ سے 10 درجات کو بلند فرما دیتے، ورد علیہ مثلہا، اور اللہ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا۔ چوتھا انعام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتبعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے، آپ ایک کھجوروں کے باغ میں گئے اور سجدے میں چلے گئے، فاطال السجدہ، اتنا لمبا سجدہ کیا، حتی خفت، مجھے خوف محسوس ہونے لگا، کس بات کا، کہ کہیں وہ رب تعالی کے پاس نہ چلے۔ جب آپ نے اپنا مبارک سر اٹھایا فرمایا ما لک عبد الرحمن، عبد الرحمن کیوں پریشان ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لمبا سجدہ کرتے وقت دیکھا تو یہ محسوس ہوا۔ کہا میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے آ کے اطلاع دی، الا ابشرک، اے اللہ کے پیارے محبوب میں آپ کو بشارت اور خوشخبری نہ دے دوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ خوشخبری کیا ہے؟ من صلی علیک صلیت علی ومن سلم علیک سلمت علی فسجدت للہ شکرا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا جو تجھ پہ صلاۃ پڑھے گا، درود پڑھے گا، میں اس پہ رحمت نازل کروں گا، جو آپ کو سلام کہے گا اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب میں اس پہ سلامتی نازل کروں گا۔ میں نے اسی خوشخبری کو سن کے ہی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریزا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، 5واں انعام، ما علی الارض من مسلم یصلی علیک مرۃ واحدہ، اے اللہ کے پیارے محبوب روئے زمین پر کوئی ایک مرتبہ آپ پہ درود بھیجے گا، الا صلیت انا وملائکتی علیہ 10، اس نے تو ایک مرتبہ زبان کو حرکت دی، میں اور میرے تمام نورانی فرشتے 2 کام کریں گے، میں 10 مرتبہ اس پہ رحمتوں کا نزول فرماؤں گا اور 10 مرتبہ جتنی بھی نورانی مخلوق ہے اس کی بخشش کی دعائیں گے۔
چھٹا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاة فلیقل عبد من ذلك او لیکثر، ایک مرتبہ درود بھیجنے والا کتنا خوش نصیب ہے، اللہ رب العزت اس پہ 70 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور کھربوں کی تعداد میں فرشتے 70 مرتبہ اس بندہ مومن کی بخشش کی دعائیں کرتے۔ ساتواں انعام جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس نے درود بھیجا اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا جاتا ہے۔ کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کی کیفیت و حقیقت کو رب جانتا ہے۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امت السلام، اللہ کے کچھ نورانی فرشتے ہیں جو سرزمین میں چلتے ہیں، اور جو بھی درود بھیجتا ہے وہ درود مجھے پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے ان کی لگائی ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے فَإِنَّ صَلَاةَ أُمَّتِي تُعْرَضُ عَلَيَّ، میری امت میں سے جو بھی درود بھیجتا ہے وہ درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ فَمَنْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً أَقْرَبُهُمْ مِنِّي مَنْزِلَةً، جو جتنا زیادہ درود بھیجتا ہے وہ زندہ ہے تب بھی، قیامت کے دن آئے گا تب بھی سب سے قریب میرے وہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم درود بھیجو نہ بھیجو، ہر صبح ہوتی ہے 70,000 فرشتے آ کے اپنے پروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، آپ کی قبر کو ڈھانپ لیتے ہیں، شام تک کے 70,000 فرشتے اللہ کے رسول کے لیے دعائیں کرتے ہیں برکت کی۔ وہ چلے جاتے ہیں، شام کو 70,000 اور آ جاتے ہیں، صبح تک یہی کچھ وہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا انشَقَّتِ الْأَرْضُ خَرَجَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو قیامت کو کھولا جائے گا، جب آپ نکلیں گے تو 70,000 فرشتوں کے پروٹوکول کے ساتھ تشریف لائیں۔ آٹھواں انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود کتنا پڑھوں؟ اگر میں تہائی حصہ درود پڑھوں اور دعا بھی کروں؟ قال فإن زدت فهو خير لك، اگر زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے۔ قلت فالشطر، آدھا درود پڑھ لو تو؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، جو آپ چاہتے ہو، ہاں زیادہ کر لو تو اور بہتر۔ قلت فالثلثين، اگر 2/3 درود پڑھ لوں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، میرے صحابی اور پڑھ لو تو اور اچھا ہے۔ کہا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو؟ فرمایا پھر 2 خوشخبریاں لے لو، اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك، جب تم درود ہی پڑھتے رہو گے زندگی کے سارے غم بھی دور ہو جائیں گے، اور زندگی میں کیے گئے تمام گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا ہر غم سے آزاد ہو جائے، ہر گناہ اس کا معاف کر دیا جائے۔ 9واں انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی او سأل لی الوسیلہ ادرکته شفاعتی حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ، جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اور وسیلہ طلب کرتا ہے میرے لیے، وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا میں محمد اس کی شفاعت کروں گا۔ 10واں انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولی
قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھتا رہا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کی قربت نصیب فرما۔ تیسرا نقطہ، درود کا معنی اور اس کے ثمرات کے بعد اگر اپنی زبان کو اس نعمت سے محروم رکھا جائے تو نقصان کیا ہوگا؟ پہلا نقصان، البخیل من ذکرت عنده فلم يصل علی، ایک بخل ہے جو مال کا بخیل ہوتا ہے، فرمایا بخیل بڑا وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے پھر وہ درود نہیں پڑھتا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصل علی، بخل تو دنیا میں بہت ہے، وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بیماری نہیں آئی، کوئی مصیبت نہیں آئی، لیکن سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے اور اس کی زبان خاموش رہے، وہ درود نہ پڑھے۔ دوسرا نقصان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جلس قوم مجلسا لا يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان مجلسهم عليهم ترة يوم القيامة، زندگی گزارتے وقت جب بھی وہ کسی مجلس میں بیٹھے، انسان کسی بھی مجلس میں بیٹھنے والا اگر اس مجلس میں اللہ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا، یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت و وبال بن جائے۔ تیسرا نقصان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی روایت کرتے ہیں کل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے اندر کوئی شخص بھی دعا کرتا ہے، وہ دعا اللہ رب العزت قبول ہی نہیں کرتے جب تک اس دعا میں درود نہ پڑھا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض حتى تصلی علی نبیک، جب تم دعا کرتے ہو تو جب تک تم درود نہیں پڑھتے وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان رکی رہتی ہے، درود پڑھو گے تو یہ اللہ کے پاس جائے گی، شرف قبولیت سے نوازی جائے گی، ورنہ یہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہے۔ چوتھا نقصان، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے جب کوئی شخص طبی موت مرتا ہے، اللہ ایمان کی حالت میں ہمیں اپنے پاس بلائے، انسان کی روح کا اخراج اس کے نوز سے ہوتا ہے۔ آپ نے شاید کبھی ملاحظہ کیا کہ میت کی ناک میں کچھ معمولی سا خم رائٹ یا لیفٹ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں مات حتف انفی، یہ طبی موت مرا ہے۔ لیکن بعض لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو یا انسیڈنٹ جس میں اس کی موت واقع ہوئی تو پھر جو زخم بڑا ہوتا ہے اس زخم سے اس کی جان نکلتی۔ حدیث کہتی ہے رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی، چوتھا نقصان یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کو سننے کے بعد درود نہیں پڑھتا، اس کو طبی موت آئے لیکن وہ زمین پہ اپنا ناک بھی رگڑے، اس کی جان نہ نکلے، اس پہ موت کی سختیاں وارد ہو۔ پانچواں نقصان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا من ذکرت عنده فخطی الصلاة علی خاطئ طریق الجنہ، جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک بولا گیا، اس نے سنا اور وہ درود نہیں پڑھتا، وہ درود کی بات نہیں، اصل میں وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ چھٹا نقصان، من ينس الصلاة علی خطئ ابواب الجنہ، جو اللہ کے رسول پہ درود نہیں پڑھتا وہ تو جنت کے دروازوں کو بھول گیا۔ اور ساتواں بہت بڑا نقصان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، پہلی سیڑھی پہ چڑھے، آپ نے کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ چڑھے،
آپ نے کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ چڑھے اور آپ نے کہا آمین۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ آمین کہا اور پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا۔ کہا جبریل امین آئے تھے، جب میں پہلی سیڑھی پہ چڑھا تو انہوں نے کہا تھا جس شخص کی زندگی میں رمضان آ جائے اور پھر وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کر لیتا، اللہ کو راضی نہیں کر لیتا، وہ جہنم میں گہرا گر جائے۔ آمین جبریل نے بھی کہی اور کہا آپ بھی آمین کہو، میں نے بھی آمین کہہ دی۔ دوسری مرتبہ اس نے کہا جس کی زندگی میں اس کے والدین زندہ ہوں، ایک یا دو، اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہیں چلا جاتا، وہ جہنم میں گہرا چلا جائے۔ جبریل نے بھی آمین کہی اور مجھے کہا کہ آپ بھی آمین کہیں، میں نے بھی آمین کہی۔ تیسری مرتبہ جبریل نے کہا جس شخص کے پاس آپ کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے اور پھر وہ درود نہ پڑے تو ایسا شخص بھی جہنم میں گہرا گر جائے۔ جبریل نے بھی آمین کہی اور مجھے بھی کہا آمین کہو، میں نے بھی آمین کہہ دی۔ جو شخص درود نہیں پڑھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اس کو کہاں جانا؟ آج امت اللہ کے رسول کی سچی محبت سے آہستہ آہستہ محروم ہوتی۔ بہت غصہ اس کو آتا ہے جب غیر مسلم باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں سوچنا یہ ہے میری محبت کہاں گئی؟ میں دن رات میں 24 گھنٹوں میں اللہ کے اس پیارے پیغمبر کے لیے تحفہ پیش کون سا کرتا؟ میری زبان پہ تذکرہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے امت کو اس بات کا درس دیا۔ 10 جگہوں پہ آپ کو درود پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلی جگہ، ہر روز صبح و شام 10 مرتبہ درود پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکته شفاعتی یوم القیامہ، جو صبح کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، شام کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، ادرکته شفاعتی یوم القیامہ، خوش ہو جائے قیامت کے دن میں محمد اس کی سفارش کروں گا۔ اور یہاں رک کے ایک بات سمجھیے میرے معزز اور محترم بزرگوں اور بھائیوں، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور جن کے لیے کھولا جائے گا وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے پوری کائنات میں سے اللہ کے رسول جنت میں جائے۔ اور دوسری بات بھی سمجھ، کوئی جتنا بھی نیک ہے اللہ اس کو اور نیک بنائے، لیکن جب تک اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ہوگی کسی کا حساب ہی شروع نہیں ہوگا۔ تیسری بات بھی سمجھ لیجیے، حدیث میں آتا ہے جب ساری دنیا پریشان ہو کے میرے پاس آئے گی، بیدی لواء الحمد آدم فمن سواہ تحت لوائی، میرے ہاتھ میں اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی آدمیت اور انسانیت بشمول انبیاء میرے جھنڈے تلے ہوں گے، پوری کائنات کو اکٹھا کیا جائے گا میرے پاس، میں عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی یا محمد ارفع رأسک وسل تعطا واشفع تشفع، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک سر اٹھائیے، مانگیے میں عطا کرتا ہوں، سفارش کیجیے میں قبول کرتا ہوں، تب جا کے دنیا کا حساب شروع۔ تیسری بات بھی نہ بھولیے گا میرے بھائی، کوئی شخص باوجود اس کے کہ نیک ہے، صالح ہے، جب تک اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ہوگی جنت نہیں جائے۔ چوتھی بات بھی سمجھ لیجیے، جنتی کو بلند درجے پہ جانے کے لیے بھی اللہ کے رسول کی سفارش کی ضرورت ہے۔
اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ لیکن یاد رکھنا بات کے تکملے کے طور پہ یہ شفاعت ملے گی کس کو؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کر دیا، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرتاج رسول قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا جس کو آپ کی شفاعت ملے گی؟ کہا ابو ہریرہ مجھے پہلے پتا تھا یہ سوال تم ہی کر سکتے ہو، تیرے اندر شوق اور ذوق اور تڑپ ہے جنت کی۔ سنو، اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جو اخلاص کے ساتھ توحید کو خالص کرنے والا ہے میری شفاعت کو اس کو ملے گی۔ صبح و شام اللہ کے رسول کی شفاعت کا حقدار بننے کے لیے درود۔ دوسری جگہ اذان سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا مثل ما يقول المؤذن، اذان کا جواب دو جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو، الا الهيئتين، سوائے حي على الصلاة حي على الفلاح، اس کی جگہ پہ لا حول ولا قوة الا باللہ کہو۔ ثم صلوا علی، پھر اس کے بعد درود پڑھو، پھر دعا سکھائی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ، میرے لیے فضیلت اور وسیلے کا سوال اللہ سے کرو۔ فمن سأل لی الوسیلہ، جس نے میرے لیے درود پڑھنے کے بعد یہ دعا کی، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، یہ مقام محمود اللہ کے ایک بندے کو دیا جائے گا انبیاء میں سے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے دیں گے۔ اور جو شخص درود پڑھتا ہے اذان کہنے کے بعد دعا پڑھتا ہے، حلت لہ الشفاعہ، قیامت کے دن میں اس کی سفارش اور شفاعت ضرور کروں۔ یہاں ایک بات کا اضافہ کر لیجئے میرے معزز اور مکرم بھائیوں، من لم یجب الاذان لم يدخل الجنہ، جو اذان کا جواب نہیں دیتا وہ جنت نہیں جائے۔ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں ابن حجر یہ روایت لائے۔ اس حدیث کا معنی کیا؟ اس کے دو مفہوم، ہو مسلمان مومن اذان سنے اور پھر نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی فوت ہو جاتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا، جنت کیسے جائے؟ دوسرا اس کا معنی، اذان کا جواب دینے کے بعد جو درود نہیں پڑھتا اس کو اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ملے گی، سفارش اور شفاعت کے بغیر کوئی جنتی جنت نہیں جائے۔ تیسری جگہ جہاں آپ کو درود پڑھنا ہے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 روایتوں کو اگر جمع کیا جائے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اور دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم، اللہ مجھے شیطان مردود کے وسوسوں سے بھی بچاؤ۔ تو تیسری جگہ جہاں ایک مسلمان کو درود پڑھنا چاہیے، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے خارج ہوتے وقت۔ چوتھی جگہ جہاں ایک مسلمان کو درود پڑھنا ہے جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس دعا کو پڑھنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر فرمایا ثم یصلی علی، پھر درود پڑھے۔ اور جو درود پڑھتا ہے، حدیث کے الفاظ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، تشہد میں بیٹھا اور اس نے درود نہیں پڑھا، دعا کی، فرمایا عجل ھذا، اس نے تو جلد بازی کی ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھا وہ درود پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا ادع تجب، تم نے اللہ کی تعریف بھی کی اور ساتھ اس کے محبوب پہ درود بھی بھیجا، مانگو جو مانگتے ہو اب تیری دعاؤں کو اللہ قبول فرمائیں گے۔
درود پڑھنے کی 5ویں جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو فاکثر الصلاۃ علی فیہ. یہ جمعے کا دن ایک مبارک دن ہے. کیسا مبارک دن؟ اس دن خلق آدم کو جمعے کے دن پیدا کیا وفیہ قبض اور جمعے کے دن ہی وہ اللہ کے پاس چلے گئے وفیہ الصعقہ وفیہ النفخہ وفیہ الصعقہ اور قیامت کے دن بھی جمعے کا دن ہوگا یعنی جمعے کے دن ہی قیامت آئے گی. فاکثر الصلاۃ فیہ علی. جمعے کے دن کثرت سے تم درود پڑھا کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہم درود پڑھیں گے آپ تو اگر اللہ کے پاس چلے گئے تو آپ کو کیسے پہنچے گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. اللہ نے زمین پہ حرام قرار دے دیا ہے کہ زمین انبیاء کے اجساد مبارک کو نقصان نہیں دے. اللہ اپنے انبیاء کی حفاظت کرتا. اس لیے نیک لوگ کیا کی وہ کہا کرتے تھے عصر کے بعد کوئی شخص ہمیں ملنے نہ آئے. آپ کے لیے تو مشکل ہو جائے اگر آپ کو کہہ دیا. وہ کہتے تھے عصر کے بعد ملنے نہ. سبب کیا ہے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جو مانگو اللہ عطا کر دیتے. اور اس گھڑی کے بارے میں 2 روایتیں. خطبہ شروع ہو الی ان تقضى الصلاۃ. خطبے کے شروع سے لے کے نماز ختم ہونے تک یہ گھڑی ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے من بعد صلاۃ العصر الی ان تغرب الشمس. عصر کی نماز سے لے کے جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا اتنا مبارک وقت ہے کہ جو بھی دعا کرو گے اللہ قبول فرماتے. تو وہ کیا کیا کرتے؟ عصر کے بعد دروازہ بند کرتے یا دعا کرتے یا درود پڑھتے. مبارک گھڑی ہے قبولیت کی اور درود کا حکم ہے. ان 2 کاموں کے لیے اپنے وقت کو خاص کرتے. یہ محبت ہے, یہ عقیدت ہے. یہی اصل محبت اور وفاداری ہے کہ جو اللہ کے رسول سے سچا محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. کتنی باتیں جاگ رہے ہیں باتیں. میں نے تو 5 بیان کی ہیں, 6 کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح و شام درود پڑھو. اذان کا جواب دے کے درود پڑھو. مسجد میں داخل ہوتے وقت تشہد میں درود پڑھو. جمعے کے دن درود پڑھو. 6ٹھی جگہ نماز جنازہ کے اندر درود. صحابی کہتے ہیں السنہ فی صلاۃ الجنازہ ان یکبر ثم یقرأ بفاتحة الكتاب بعد التکبیرۃ الاولى ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جنازے کا طریقہ یہ ہے اللہ اکبر کہیے, پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیے, اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد اللہ کے رسول پہ درود بھیجیے. ساتھ ہی جہاں انسان کو درود پڑھنا چاہیے ابو حلیمہ بیان کرتے ہیں کان معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القنوت. آپ قنوت کرتے ہیں, قنوت نازلہ, قنوت وتر. قنوت میں معاذ رضی اللہ تعالی عنہ درود پڑھا کرتے تھے تاکہ دعا جو ہو رہی ہے وہ دعا اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نہ. 8ویں جگہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے آپ کی زبان پہ درود جاری ہو جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي علی. سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ درود نہیں پڑھتا. 9ویں جگہ جب بھی دعا کرو درود ضرور پڑھا کرو. ان الدعاء موقوف بین السماء والارض حتى تصلی علی نبیک. جب تک درود نہیں پڑھتے دعا زمین و آسمان کے درمیان موقوف رہتی ہے, رکی رہتی ہے, اللہ کے ہاں پہنچتی نہیں, قبول کیا ہو رہی ہے. 10ویں جگہ جب بھی بیٹھو تمہاری مجلس کی سعادت اور خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کیے بغیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے بغیر اس مجلس کو برخاست نہ کرو. ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان مجلسهم عليهم يوم القيامة ترة عليهم يوم القيامة.
جس مجلس میں لوگ بیٹھتے ہیں اگر اللہ کی تعریف نہیں کرتے، اللہ کے رسول پہ درود نہیں بھیجتے، یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت جائے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرمائے۔